السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو یہ ساتھ اور یہ گھڑی نصیب فرمائی. یہ چھوٹا سا پروگرام آپ نے اصلاحی کانفرنس کے نام سے انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر نعمت عطا فرمائے. حضرات، صدر محترم، مؤسس و محترم علماء کرام اور بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور آئی ہوئی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے جو میرا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ، معتبر، مقدس کتاب قرآن پاک ہے. اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھا مادہ سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں آقائے مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. نوجوانوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاح، بلغاء، اطباء اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کی اصلاح و ہدایت و رحمت. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن
जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो दलालत और गुमराही के वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द और गम है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुआ। मोहतरम हज़रात, आज के इस दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। कलाम पाक की याद करने को हमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसोध अफसोस अफसोस। इस कुरान के बारे में हमारा ये ख्याल है जिसके बारे में आकाए बदरी अहमद मुस्तफा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा वरत्तिल वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया फइन्न माज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान के याद करने वाले से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जन्नत के सीढ़ियों पर चढ़ता जा और ऐसा पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही जा, आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज सितारे को इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान अपने कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस रात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह का ये कलाम तमाम कलामों से अफजल है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम के फज़्लि अल्लाह अला खल्क़ि। अल्लाह की कलाम को सब कलामों पर ऐसी फौक़ियत है, ऐसी फज़ीलत। दोस्तों, कुरान करीम वो अज़ीम बरकत और सआदत है जो खुदाबंदी मादन हयात और सरचश्मे जिंदगी है। वो अरब कौम जो पस्ता पुस्त मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको उनके महंगे में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुलाए रब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जुलाए अरब था सहाबे किराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु वरज़ुक़हु का एहसास हुआ। जिस ज़माने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी हो गई जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उड़ गया। मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, कुरान आया तो ज़बान मकान में जिंदगी आई। कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई। कुरान आया तो कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला। कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े। कुरान आया तो कुफ्र और सितम तोड़ गया। कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला। कुरान आया तो गुलिस्ता को बहार हुस्नता हुआ। हाँ, मुझे कहने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी काबूल हुई, कुरान आया तो अमन और सलामती आई। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो सब कुछ मिला, मगर अफसोस आज हमने कुरान के दामने मुकद्दस को तर्क कर दिया। हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और बात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गाड़ में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसकी मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूनख्वार परिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूटी भी उसको मारने को तैयार है। वो कौम जो कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीदा
اسلامی بھائیوں، غفلت کا پردہ چاک کرو، میری ماں بہنوں ہوشیار ہو جاؤ، سمجھو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو ہمیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جانثار صحابہ کرام کے خطبہ خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسے لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کی قدم چھومتی چلی گئی۔ وہ قرآن تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہمیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں آپ پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بھی ہونے سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے اور مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس فوج کتنی ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس کے پاس سامان کیا ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی قوت دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں، 30 آدمی آپ نہ لے کر جائیں، بہت کم ہے، بلکہ کم سے کم 60 آدمی لے کر جائیں۔ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، 60 آدمیوں کو لے کر نکلے۔ اسلامی فوج کا کمانڈر آگے بڑھتا ہے، کچھ میل کے فاصلہ پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے دشمن ہے، 60,000 فوج کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، لشکر سامنے ہے، ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، انہیں بتانا نہیں ہے، ہم ان سے لڑنے کے لیے کافی ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ سب نے ایک سوال ہو کر کہا کہ جب ہمیں شوق شہادت ہے تو کس بات کا ڈرنا ہے، چاہے جتنی تعداد ہو۔ اسلامی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لشکر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ 60 آدمی آئے ہوئے ہیں، حنان بن ولید دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں تو معلوم تھا، ہم تو جانتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن تم لوگ ہمیں کو 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کے آؤ، جاؤ، ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور 2 بولے کھجور اور چند شکریہ دیتے ہیں، اسے لے کر چلے جاؤ، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جانباز سپاہی کہتے ہیں کیا تو ایسے الفاظ بنتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنے مسلم کو ایس کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حنان بن ولید آگے بڑھتا کہتا ہے، اپنے فوج کو حکم دیتا ہے، 60,000 تعداد ہے فوج کی، 60,000 لوگ ہیں، فوج کو حکم دیتا ہے کہ 60 آدمیوں کو مارو، ٹوٹ پڑو۔ اسلامی بھائیوں، 60,000 کیا، یہ 60 آدمی بھول جاتے ہیں، صحابہ کرام بھول جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، لیکن معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے، کھچا کھچ تلوار اور لوگوں کی موجودگی میں نظر نہ آتے تھے۔ صحابہ کرام
سوائے تلوار کی چمک اور کھچا کھچ کی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ سامنے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں طاقت و قوت پیدا کی؟ یہی وہ قرآن تھا جس نے 1,000 تک بھاری کر دیا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں اس کا صحیح بات۔ اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن و تابناک بنانا چاہتے ہیں، میری ماں بہنوں بنانا چاہتی ہے، تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کیا دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ کس تعلیم پر؟ قرآن کی تعلیم پر۔ ورنہ یاد رکھو کہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں جو ہمارے بچے قرآن سے دوری رکھ رہے ہیں، میری ماں اور بہنوں جو آج ہم دوری رکھ رہی ہے، اللہ کا خوف رکھو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا تھا، تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا؟ میری ماں بہنوں، آج اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ذرا ہم دماغ سے سوچیں اور اس بات کو ذہن نشین کرنے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آج ہمارا بچہ رات بھر موبائل چلاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی کہا، اپنے بچوں کو منع کیا کہ اس چیز کو چھوڑ کر تو قرآن کو یاد کر، قرآن کی تلاوت کر۔ آج ہماری اولاد کی صبح کی چیز سے ہوتی ہے، آج ہماری اولاد کی نیند کی چیز سے کھلتی ہے، آج ہماری اولاد کی نیند کی چیز سے آتی ہے۔ ان آلات سے، ان موبائل جیسی آلات سے ہم رات میں سنتے ہیں، ناچ گانوں کی آوازیں سنتے ہیں، شیطان کی آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ناچ گانا دیکھتا ہے یا سنتا ہے، قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ یہ ایسا عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیز سے منع کیا، جن چیز سے روکا، آج میری ماں بہنوں ہم اس پر عمل پیرا ہوا ہے۔ آج ہمارا بچہ فیس بک چلا رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، اور واٹس ایپ پہ مبتلا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی کہا اے بیٹے قرآن کی تعلیم حاصل کر؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی؟ کیا قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں نام دکھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بننے کے لیے سوچا؟ ہرگز نہیں۔ اگر سوچا ہوتا تو آج ہم در در کے ٹھوکر نہ کھاتے، اور یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے لاحق ہو رہی ہے میری ماں بہنوں، آج ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ کا ٹائم نکل گیا اور ہم مصیبت میں ہیں۔ کورونا وائرس جیسی بیماری نے ہمیں پریشان کر ڈالا ہے، اس تباہ کن مرض نے ہمیں کھوکھلا کر ڈالا ہے۔ اس لیے ہم اولاد جب قرآن کو چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے اور برائیاں کریں گے، برائیوں پر آمادہ رہیں گے، تو یاد رکھیے ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں اور ایسے عذاب اللہ مسلط کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خان ہی تاریخ قرآن ہو کر۔ میری ماں بہنوں، آج ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، ہمارا بچہ عالم بنے گا، اس کی تنخواہیں کتنی ہوگی؟ 5,000 6,000۔ ہمارے بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہم شکر و شیر نہیں ہوں گے، لیکن برکت دیکھیے کہ 5,000 میں یہ حافظ قرآن عالم دین وہ کیسا گزارتے، زندگی کیسا گزارتے، ہنسی خوشی گزارتے۔ آج ہم نے یہ سوچا نا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، لیکن قرآن کی تعلیم سے محروم ہو، قرآن کی آیات سنتوں سے محروم ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ انجینئر ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز نہ کریں، لیکن سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم
شریعت ہمیں بتا رہی ہے حق و حقوق کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کا علم ہمیں